رجب کی مخصوص عبادات اور 27 رجب کا روزہ کا حکم اور شب معراج کی تاریخ۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینوں میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 وصیتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ نمبر 1، آپ نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے سلوک اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ نمبر 3، آپ نے مجھے صلح رحمی کا حکم فرمایا اگرچہ وہ قطع رحمی کریں۔ نمبر 4، میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ نمبر 6، میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں۔ نمبر 7، میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے بعد جس قدر مقدر ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینوں میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے، مثلا صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا التزام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے، اس روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزہ کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزہ کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اس کی بہت تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے سب کو باطل کر دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، اس امر کا التزام نادرست اور بدعت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام ہزارہ روزے کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں تاریخی مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے، بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع
موضوع میں من گھڑت ہیں۔ فتویٰ محمودیہ، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی لدھیانوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں 27 رجب کے روزہ کا کوئی ثبوت نہیں۔ 7 مسائل صفحہ نمبر 5۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اس شب کے لیے خصوصی نوافل کا اہتمام کہیں ثابت نہیں، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا، نہ تابعین اعظم رحمہ اللہ نے کیا۔ علامہ حلبی تلمیذ شیخ ابن حمام رحمہ اللہ نے غنیت المستملی میں، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الجرائق شرح کنز الدقائق، بہت سی کتابوں میں علماء کرام نے نقل کیا ہے۔ اس کے متعلق جو فضائل نقل کرتے ہیں ان کو رد کیا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رجب کی 27ویں رات کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب، بعض روایتوں میں ربیع الثانی، بعض میں رمضان اور بعض میں شوال کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی۔ اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے۔ فقط واللہ عالم بالصواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس کے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ کپڑا پہنانے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کپڑے کا ایک چیتڑا بھی اس کے بدن پر باقی رہتا ہے وہ پہنانے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ زبان کے نیچے قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ لیں گے، حکم ہوگا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ لو، اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اسے کہیں گے اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالے گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائیں گے۔ اس وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔